براہ راست لیے چلیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ عوام کے اصل مسائل جانتے ہیں۔ آپ مجھے عوام کے ساتھ جو میرا رابطہ ہوگا، جو میرا کنیکشن ہوگا، جو سب سے مضبوط کنیکشن ہوگا، وہ آپ کے تھرو ہوں گے۔ اس لیے آپ لوکل باڈی سے، عوام کے گھروں سے منتخب ہو کے ان کے اصل جو آج کا صورتحال ہے آپ ہی جانتے ہو۔ اور آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام اس وقت کتنا تکلیف میں ہے، کتنا مصیبت میں ہے، کتنا مشکل میں ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں ایسے معاشی حالات ہمیں نہیں دیکھنا پڑا۔ جب پاکستان آدھا ہو گیا تھا اور ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تھا، اس وقت بھی ہمارا معاشی حالات یہ نہیں تھے۔ جب پاکستان جنگ کے حالات میں تھے تب بھی ہمارا معاشی حالات یہ نہیں تھے۔ جب پوری دنیا میں فائنانشل کرائسس تھا، پورا دنیا کا فائنینشل نظام گر چکا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ مشکل ضرور تھی لیکن معاشی حالات ایسے کبھی نہیں رہے ہیں۔ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو شمولیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، یہ وہ سٹیپ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے طاقتور بنا سکتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ گراس روٹس کے لوگ ہیں، آپ عوام کے اصل مسائل جانتے ہیں۔ آپ مجھے عوام کے ساتھ جو میرا رابطہ ہوگا، جو میرا کنیکشن ہوگا، جو سب سے مضبوط کنیکشن ہوگا، وہ آپ کے تھرو ہوں گے۔ اس لیے آپ لوکل باڈی سے، عوام کے گھروں سے منتخب ہو کے ان کے اصل جو آج کا صورتحال ہے آپ ہی جانتے ہو۔ اور آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام اس وقت کتنا تکلیف میں ہے، کتنا مصیبت میں ہے، کتنا مشکل میں ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں ایسے معاشی حالات ہمیں نہیں دیکھنا پڑا۔ جب پاکستان آدھا ہو گیا تھا اور ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تھا، اس وقت بھی ہمارا معاشی حالات یہ نہیں تھے۔ جب پاکستان جنگ کے حالات میں تھے تب بھی ہمارا معاشی حالات یہ نہیں تھے۔ جب پوری دنیا میں فائنانشل کرائسس تھا، پورا دنیا کا فائنینشل نظام گر چکا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ مشکل ضرور تھی لیکن معاشی حالات ایسے کبھی نہیں رہے ہیں۔ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے واقف ہو، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریہ سے واقف ہو۔ آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ان سارے مسائل کے حل ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور وہ واحد عوام دوست منشور ہے۔ یہ حکومت condemned and held the government responsible for its utter failure in addressing the issues facing the people. In particular, it condemned the mini budget presented before the National Assembly and Senate of Pakistan. تاریخی جو مہنگائی اس وقت میں پاکستان میں ہے، جو ایگریکلچرل کرائسس اس حکومت نے پیدا کیا ہے، جس کرائسس میں اس ملک کے کسان ہاری کو ڈالا گیا ہے، اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ جو گیس کا کرائسس ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ جو تاریخی غربت اور بے روزگاری اس حکومت نے اس ملک پہ نافذ کیا ہے اس کا ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور دن بدن جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، دہشت گردی کے واقعے ہیں ان کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ The CEC expressed grave concern over the state's surrender before the militants, as is evident from the secret talks which were held behind the back of Parliament. It is said that the party will not accept
any secret deal or any secret surrender before militants. It also expressed deep concerns over the situation in Afghanistan and its impact and fallout in Pakistan. The Central Executive Committee expressed grave concern over the RICO deal fiasco and the reports of secret handing it over to some entities without consultation with the people of Balochistan and the legitimate stakeholders. It demanded the government to come out clean on it and lay bare all facts before the Provincial Assembly of Balochistan and before the National Assembly of Pakistan. The CEC felt that the merger project of the ex-tribal districts, जो साबिक हमारे कबायली इलाके हैं, जिनके मर्जर का जदोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लीड की थी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाई थी कि ये हमारा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स का मर्जर होना चाहिए, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी मंशूर थी उसका हिस्सा थी, और जो जदोजहद हम अपने दौर पे भी लड़ते रहे जब तक हम कानून की हद तक इसको हकीकत का रूप तो दिलवा दिया था, मगर इसका जो अमल दरामद है वो लैकिंग है। इस वक्त तक वो सही तरीके से वो मर्जर नहीं हुआ है। जो वादे साबिक फाटा के अवाम के साथ किए गए थे वो पूरा नहीं हो रहे हैं, और हमें लगता है कि एक साजिश जारी है कि इस मर्जर का ना सिर्फ अमल ना किया जाए मगर रिवर्स किया जाए। The Pakistan People's Party demands the full and proper merger of the tribal districts, the former tribal districts in Khyber Pakhtunkhwa. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party said that in view of the present government's abysmal failure in all areas, it has become imperative to hold fresh and new, transparent, free and fair elections. This is the only solution to the current crisis. The only solutions to the problems of the people of Pakistan is democracy, democracy and more democracy. Pakistan के अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। हम साफ व शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। It is the only way forward to extradite the country from the deepening crisis. The CEC decided to set up our party's manifesto committee, also to set up our election committees and to invite applications for elections, not only to the local governments, but also to the provincial assemblies and the national assemblies of Pakistan. The Central Executive Committee has expressed grave concern that the PTI has been hiding for over 7 years the foreign fundings it receives. The possibility of inimical foreign forces determining Pakistan's national policies through funding a political party to hold dharnas and anti-democratic steps to undermine the constitution of Pakistan, to undermine the electoral process of Pakistan, to undermine the parliament of Pakistan is a very serious accusation. And we call upon the Election Commission of Pakistan to further investigate the sources of funding to the PTI to put to rest the people's apprehensions. We have called on our legal team of the Pakistan People's Party to threadbare go through the Election Commission's report and suggest a legal strategy going forward in lieu of the foreign funding scandal. The Central Executive Committee has decided to mount a vigorous legal challenge through the courts to the EVM bill, the legislation surrendering the economic sovereignty of Pakistan. हमारा मुआशी खुद मुख्तारी पे सोबा किया गया है, आलमी इदारों के सामने हम झुक चुके हैं, और जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाए जा रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF से जवाबदेह तो होंगे, मगर ना हमारा पार्लियामान का और ना हमारा जुडिशल निज़ाम के जवाबदेह होंगे। इसका हम लीगल चैलेंज पे काम कर रहे हैं। जो स्टे ऑर्डर
सिंध हुकूमत का मिनिमम वेज रखा गया था 25,000 रुपीस। सिंध हाई कोर्ट ने जब ये चैलेंज किया गया था, सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था। जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस कम्युनिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क के इंसानी का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस मुल्क के गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहिए, उनका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहिए, जब वो सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत, सिंध हुकूमत के ये फैसले के खिलाफ, तो सिंध हुकूमत के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टे आया और हमारा 25,000 रुपीस का मिनिमम वेज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक स्टे ऑर्डर आया है। हमारा मुतालबा है ये स्टे ऑर्डर को हटाओ। हमारा मुतालबा है आप हमारे सूबाई खुद मुख्तारी पे इस किस्म की पाबंदी ना लगाओ। आप हमारे इन मुआशी हालात में जो छोटा ही ये इतना ये तो लिविंग वेज भी नहीं है, ये मिनिमम वेज, इस मिनिमम वेज का 25,000 रुपीस का जो मिनिमम वेज का फैसला है, इसको हम चैलेंज करेंगे। हमारा लीगल टीम सिंध हुकूमत को भी मदद करेंगे और हमारा मुतालबा भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अपना स्टे को प्लीज़ वेकेट करें। जो पिछले सेशंस में ऑर्डिनेंसेस जो जारी किए गए थे मगर एक्सपायर हुए थे, उसके बावजूद गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से उनको पार्लियामान से एक्सटेंड करने की जो गैर कानूनी कोशिश की गई, उसको भी हम चैलेंज करेंगे। कुछ ये कानून इजाज़त नहीं देता, आइन इजाज़त नहीं देता। जब एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, बिफोर इट एक्सपायर्स आप इसको पार्लियामेंट से एक्सटेंड करवा सकते हैं। जब एक्सपायर हो चुका है तो इसका एक्सटेंड होने का ये बिल्कुल तरीका नहीं है और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड इन दिस अनफॉर्चुनेट, ही वाज मिसगाइडेड इलीगल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड हम इस इलीगल एक्ट को चैलेंज करेंगे। The CECs expressed concern over the internment centers first set up in the ex-tribal districts and subsequently extending them to the whole province of Pakhtunkhwa. In this connection, it urges the Honorable Supreme Court to take up early the petition against these centers pending since December 2019. The Central Executive Committee also condemned the autocracies of the Indian security forces against the people of Kashmir. It paid tribute to the valiant struggle of Kashmiri freedom fighters and urged the international community to play its role in giving the Kashmiris their inalienable right to self-determination as promised to them under the United Nations Security Council resolutions. The Central Executive Committee lauded the legal team of the Pakistan People's Party for fighting the case of 16,000 sacked employees, resulting in their reinstatement। और जिस वक्त इस जालिम हुकूमत अवाम से रोज़गार छीन रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीगल टीम है, इन्होंने इन 16,000 ख़ानदानों को बहाल करवाया है, रोज़गार दिलवाया है। तो पूरा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनको शाबाश भी दे रही थी। The Central Executive Committee endorsed the draft of the white paper highlighting the sheer incompetence and corruption of the selected government and appreciated the hard work done by the team in preparing ये जो white paper है, हुकूमत का कारकर्दगी, नाकामी, नालायकी को, करप्शन को एक्सपोज करता है। इसको इंशाल्लाह ताला अवाम के सामने पेश करेंगे। जगह जगह इस हुकूमत को हम बेनकाब करेंगे। हमारा ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन में इलेक्शंस में जो धांधली किया था उस पे एक तफसीली रिपोर्ट तैयार किया है, जो हम इंशाल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेंगे कि ये धांधली के जो सबूत हमारे पास है, जैसे आपने ये फॉरेन फंडिंग केस पे स्क्रूटनी रिपोर्ट दिया है, अब इस धांधली के सबूत की बुनियाद पे इस हुकूमत के जाली हुकूमत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम अपना जो एहतजाज के सिलसिले हैं जो जारी थे,
ہمارا ملک بھر میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج کیا تھا. مہنگائی کے خلاف اس کے بعد احتجاج ہوا تھا. گیس کے بحران پہ ملک بھر میں احتجاج ہوا تھا, ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہوا تھا. پھر 27 دسمبر کو تاریخی اجتماع گری خدا بخش میں جمع ہوا تھا, جو نہ صرف ہمارا شہداء کو سلام کرنے آتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے اور اس حکومت کو رد کرتے ہوئے جمع ہوا تھا. اور پھر ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی یہ اہم فیصلے کیے کہ ہم نے اب اپنا جو یہ جدوجہد ہے, ہمارا جو پروٹیسٹ کا سلسلہ ہے, یہ اب نیا فیز میں داخل ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن پہ یہ منی بجٹ جس کو ہم نے رد کیا ہے, جو عوام دشمن بجٹ ہے, جو غریب دشمن بجٹ ہے, جو عوام کی معاشی خود مختاری پہ حملہ ہے, عوام کے معاشی حقوق پہ حملہ ہے, عوام کی جیب پہ پیٹ پہ ڈاکہ ہے, اس کا ہمیں سسپیشن ہے کہ اس کو زبردستی پاس کروانے کے ارادے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کی بھرپور مخالفت پارلیمان کے اندر کرے گی مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہم اپنے سارے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں, ہمارے دوست کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, عوام کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب اس دن پہ جب منی بجٹ پہ ووٹنگ ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمان ہاؤس کے سامنے ہڑتال ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں اس وقت ایگریکلچر کرائسس ہے. ہر سیزن میں کسان کے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور اس وقت جو کھاد کا کرائسس ہے اس سے ہمارا پورا کا پورا زرعی نظام کو, زرعی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ ایک اور فصل ہے جو اب ہمارے جو اس ملک کے کسان ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. یہ حکومت کا پیدا کیا گیا کرائسس ہے. حکومت نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ ان کا ایکسیس کھاد ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. دسمبر تک ہم اس قسم کے صورتحال میں ہیں جہاں غریب لوگ بلیک مارکیٹ میں جانے پر مجبور ہے اپنا کھاد کی بندوبست کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ذرائع معیشت ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم اپنے کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ڈسٹرکٹ لیولز پہ کسان ریلیز کے اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ڈویژنل لیول پہ ہمارا یہ ہڑتال کے بعد جو ہے کسانوں کے ایگریکلچر کرائسس پہ ہمارا کسان ریلیز ہوں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاشی حالات ہیں, جو تاریخی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پہ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے, جس طریقے سے ہمارے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں, اور جس طریقے سے اس نالائق نااہل حکومت کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم ایک دن بھی زیادہ اس مشکل میں اپنے عوام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اپنے کارکن کو, پاکستان کے عوام کو کوئی مطالبہ ہے, ان کا مطالبہ ہے کہ ہم اس حکومت سے ان کو نجات دیں. ان کا مطالبہ ہے کہ صاف و شفاف انتخابات جلد از جلد کیا جائے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 27 فیبروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا, اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں, ہر حالت میں پہنچیں گے اور اپنے مطالبہ پاکستان کے عوام کے دنیا کے سامنے رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب ہمارا انفارمیشن سے ون بائی ون سب سے سینئر آپ ہیں, بسم اللہ, آپ پہلا سوال کیجیے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ
اس حکومت کے خلاف نکلے اتنا ہی بہتر ہے. پاکستان کے عوام اتنا ہی مشکل میں ہے, تاریخی مشکل میں ہے, پاکستان کی تاریخ میں یہ معاشی صورتحال نہیں دیکھنے پڑے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ ہم سب اس حکومت کے خلاف نکلے. پی ڈی ایم نے ہم سے مشاورت نہیں کی. پی ڈی ایم نے اپنا مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کیا. یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج پلان کرے, وہ اپنا مارچ پلان کرے اور اپنا ڈیٹ سیٹ کرے اور اپنا طریقہ اپنائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے اوپر جو پریشر ہے کہ میرے کارکن ایک دن تک انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مارچ کیوں, ہم اب سے مہنگائی سے مر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگلا فیز احتجاج کا, اگلا فیز مزاحمت کا آج سے ہی شروع کر رہی ہے. اور ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں. ہم نے آپ کو معاشی حقوق دلوانے ہیں, آپ کو جمہوری حقوق دلوانی ہے, اس ملک کو پھر سے آزاد کروانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس ملک کو مشکل سے نکالا ہے. انشاءاللہ تعالی آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اس ناجائز, نالائق, نااہل حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے. جہاں تک اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. جہاں تک آئی ڈونٹ نو, میں نے یہ بیان نہیں سنا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے استعفے کے جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹے. اب جب کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں تو ہم سے ان ایشوز پہ مشاورت نہیں کیا جاتا ہے. ان کو استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا ہے اب وہ ان کی مرضی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری, آئینی, کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اور اس حکومت کے خلاف ہر وہ اختیار استعمال کرے جو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے ایک جمہوری نظام میں, اور ہم وہ جد و جہد ضرور کرنے کو تیار ہیں. پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا رہا ہے. خان صاحب کی سلیکشن پہ ہمارا پوزیشن کلیئر ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امپارشیلٹی ہے, نیوٹرل ہے, تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارے کے سارے ادارے نیوٹرل ہی رہے, اپنے ہی جو قانون کا اور آئین اجازت دیتی ہے وہی کردار ادا کرے. تو اگر یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے تو ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا جو جد و جہد ہے اس میں کسی ادارے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو جائے.